بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ مرزا قادیانی کی ذاتیات اور اس کے کچھ عجائبات کا ذکر چل رہا ہے۔ آئیے آج مرزا قادیانی کے غبن اور اس کے دھوکے اور فریب کا کچھ خاص ذکر کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ صدق و امانت مومن کا شعار ہے، یعنی سچائی اور امانت داری ایک ایمان والا ہونے کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری تو مشہور تھی، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ہجرت کے لیے نکلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ اہل مکہ کی جتنی امانتیں ہمارے پاس ہیں اسے واپس کر کے مدینہ آئیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو امانتوں کے حوالے سے وہاں چھوڑ کے آیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حالانکہ اس وقت مکے والے آپ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت داری کا اتنا لحاظ فرمایا۔ ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127۔ اس کے برخلاف کذب و خیانت، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا، یہ جو ہے منافق کی نشانیاں ہیں۔ مشکات حدیث نمبر 55 میں یہ بات موجود ہے۔ دھوکہ، فریب، ہیرا پھیری اور جھوٹ اور غبن آج دنیا میں بھری پڑی ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹ بولنے والے، فریب دینے والے اور خیانت کرنے والے دنیا میں موجود ہیں۔ ہر آدمی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے جب وہ سامنے والے کو جھوٹ بول کے اس سے کچھ پیسہ اینٹ لیتا ہے، اس کے مال میں کچھ خیانت کر لیتا ہے، اسے دھوکہ دے دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں کامیاب انسان ہوں۔ مگر آئیے ہم آپ کو ایک ایسے خیانت دار اور فریبی آدمی سے ملاتے ہیں جس کی خیانت کے طریقے ہی کچھ عجیب ہیں، دھوکہ دینے کا انداز ہی کچھ عجیب ہے۔ وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی، کہ وہ غبن اور دھوکہ دینے میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس نے ایک طریقہ اپنایا ایک مرتبہ کہ ایک 50 جلدوں کی کتاب لکھنے کے لیے پیشگی رقم لوگوں سے وصول کر لی کہ 50 جلد کتاب میں لکھ رہا ہوں، وہ لکھنے کے بعد 50 جلد تمہارے حوالے کروں گا، اس کے لیے پیشگی رقم مجھے دے دیں۔ پھر کیا ہوا؟ 4 جلدیں لکھا اس نے، پھر کتاب لکھنا بند کر دیا۔ اب پیسے دینے والے جب شکوہ کرتے، اب دیے ہوئے پیسے مانگتے تو مانگنے والے کی باتیں نقل کر کے اس کو گالیاں دیتا اور اپنی کتابوں میں اس کو مجرم بتاتا۔ آئیے اس کے حوالے کے ساتھ چند باتیں ہم پیش کرتے ہیں۔ مولانا محمد رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ مولوی محمد لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس بات کا ثبوت کہ مرزا غلام احمد قادیانی مال حرام اپنے کھانے پینے میں صرف کرتا ہے اور اس کی زندگی کا خلاصہ اور اس کی زندگی کا مقصد ہی مال جمع کرنا ہے، زراندوزی ہے۔ کتاب براہین احمدیہ کی تجارت ہے۔ براہین احمدیہ اس کی کتاب ہے جس کے بارے میں لوگوں کو دھوکہ دیا تھا اس نے۔ اس کتاب کے 3-4 حصے چند اجزاء میں طبع کر کے لکھ کے 10-10 اور 25-25 روپیہ میں فروخت کیا، یعنی اس زمانے کے 25-25 روپیے۔ حالانکہ ان 3-4 حصوں کی قیمت 2-3 روپیے سے کسی طرح زائد نہیں ہو سکتی، یہ بات اس زمانے کی ہے۔ اور وعدہ یہ کیا کہ یہ بہت بڑی ضخیم کتاب ہوگی، باقی جلدیں وقتاً فوقتاً طبع ہو کر خریداروں کو پہنچتی رہیں گی۔ اچھا، جب دھوکہ دے کر روپیہ وصول کر لیا تو باقی ماندہ کتاب کا طبع کرانا ایک لخت موقوف کر دیا، کیونکہ جن لوگوں سے پیشگی رقمیں وصول کر لی تھیں ان کو اب نئی قیمت وصول کیے بغیر کتابیں بھیجنا گویا ایک تاوان تھا۔ اس لیے باقی ماندہ کتاب کی جگہ نئی تالیفات شائع کر کے روپیہ بٹورنا شروع کر دیا۔ فتاوی قادریہ صفحہ نمبر 3، رئیس قادیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2۔ قادیانی نے کتاب کا نام رکھا تھا البراہین الاحمدیہ علی حقیت کتاب اللہ القرآن والنبوۃ المحمدیہ، نام تھا البراہین الاحمدیہ
علی حقیت کتاب اللہ القرآن والنبوۃ المحمدیہ۔ لوگوں سے کہا یہ 50 جلدوں میں ہوگی، ان سے 50 جلدوں کی قیمت وصول کر لی۔ چوتھی جلد کے آخر میں لکھا اب اس کتاب کا متولی اور محتمم ظاہراً و باطناً حضرت رب العالمین ہے۔ براہین احمدیہ جلد نمبر 4۔ یعنی مطلب اس کے کہنے کا یہ تھا کہ اب مجھ سے یہ رقمیں وصول کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ یہ رقمیں اب اللہ کے پاس پہنچ گئی، اب جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگ لو۔ جب لوگوں کو نہ کتاب ملی نہ رقمیں وصول ہوئی اور انہوں نے شکوے کیے تو قادیانی نے ایک اشتہار میں اپنا غصہ یوں نکالا۔ اس کا اشتہار ہے، مجھے ان مسلمانوں کی حالت پر نہایت افسوس ہے کہ جو اپنے 5 یا 10 روپے کے مقابل 36 جز کی ایسی کتاب پا کر جو معارف اسلام سے بھری ہوئی ہے، ایسے شرمناک طور پر بدگوئی اور بد زبانی پر مستعد ہو گئے کہ گویا ان کا روپیہ کسی چور نے چھین لیا، اقرار ہو رہا گویا، یا ان پر کوئی قضا کا پڑا اور گویا واپسی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ ایسی بے رحمی سے لوٹے گئے کہ اس کے عوض میں کچھ بھی ان کو نہیں دیا گیا، اور ان لوگوں نے زبان درازی اور بد زنی سے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کیے کہ کوئی دقیقہ سخت گوئی کا باقی نہ رکھا۔ اس عاجز کو چور قرار دیا، مکار ٹھہرایا، مال مردم خور کر کے مشہور کیا، حرام خور کہہ کر نام لیا، دغا باز نام رکھا۔ اپنے 5 یا 10 روپے کے غم میں وہ سیاپا یعنی سینہ کوٹتے رہے کہ گویا ان کا گھر لوٹا گیا۔ لیکن ہم ان بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ کتابیں جو اس کے عوض میں تم نے لیں، جن کے ذریعے سے تم نے وہ علم حاصل کیا جس کی تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو کیفیت معلوم نہ تھی، اور بغیر ایک عمر خرچ کرنے اور بغیر خون جگر کھانے کے یوں ہی تالیف ہو گئی تھی، اور بغیر صرف مال یوں ہی چھپ گئی تھی، اور اگر حقیقت میں وہ بے بہا جواہرات تھے جن کے عوض آپ نے 5 یا 10 روپے دیے تھے، تو کیا یہ شکوہ روا تھا کہ بے ایمانی اور دھوکہ دہی سے ہمارا پیسہ لے لیا گیا؟ یہ پوری عبارت موجود ہے تبلیغ رسالت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 33 میں، بحوالہ رئیس قادیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67۔ تو دیکھیے اس میں اس نے اپنے نام بھی گنا دیے ہیں کہ مکار، مال مردم خور، حرام خور، دغاباز، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا ہے۔ تو قادیانی کا حوصلہ دیکھیے، پہلے لوگوں کا شکوہ نقل کرتا ہے کہ انہوں نے قادیانی کو دغاباز ٹھہرایا، پھر ان کو گالیوں سے نوازتا ہے۔ مرزا بشیر احمد ایک جگہ لکھتا ہے کہ قادیانی نے مسیحیت اور مہدویت کا دعویٰ کیا تو اس کو کافر، مرتد، دجال، بے دین، دہریہ، دشمن اسلام، دشمن رسول، ٹھگ باز، دکاندار کے الفاظ سے یاد کیا گیا۔ سیرت المہدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44۔ تو دیکھیے بہرحال قادیانی نے لوگوں سے براہین احمدیہ کے 50 حصے لکھنے کا وعدہ کر کے اچھی خاصی رقمیں وصول کر لیں۔ 23 سال کے بعد، پورے 23 سال کے بعد حصہ پنجم شائع کیا۔ قادیانی خود لکھتا ہے پہلے 50 حصے لکھنے کا ارادہ تھا، مگر 50 سے 5 پر اکتفا کر لیا گیا، اور چونکہ 50 اور 5 کے عدد میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، اس لیے 5 حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ دوسرا سبب اس التوا کا جو 23 برس تک حصہ پنجم لکھا نہ گیا یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ ان لوگوں کے دلی خیالات ظاہر کرے جن کے دل مرض بدگمانی میں مبتلا تھے، اور ایسا ہی ظہور میں آیا، کیونکہ اس قدر دیر کے بعد خام طبع لوگ بدگمانی میں بڑھ گئے، یہاں تک کہ بعض ناپاک فطرت گالیوں پر اتر آئے، اور 4 حصے اس کتاب کے جو تباہ ہو چکے تھے کچھ تو مختلف قیمتوں پر فروخت کیے گئے اور کچھ مفت تقسیم کیے گئے۔ بس جن لوگوں نے قیمتیں دی تھی اکثر نے گالیاں بھی دی اور اپنی قیمت بھی واپس لی۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 9۔ غور کریں کہ قادیانی اب بھی انہی کو برا کہتا ہے، نہ خود کو ندامت ہے، نہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہے۔ پھر جاہل سے جاہل بھی سمجھتا ہے کہ 50 اور 5 میں 45 کا فرق ہے،
مگر قادیانی رقم اینٹنے کے لیے کیا کہتا ہے کہ 50 اور 5 میں صرف صفر کا فرق ہے. گویا اب حساب کے پہاڑے بھی بدل گئے. ہمارے یہاں تو 50 5 10 50 ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو پہاڑوں میں 5 10 50 ہوتے ہیں، جبکہ قادیانی کے یہاں 5 10 5 ہی ہیں. قادیانی کا آخری جملہ تھا کہ جن لوگوں نے قیمتیں دی تھیں اکثر نے گالیاں بھی دیں اور اپنی قیمت بھی واپس لی. اس کی دلیل ہے کہ واقعی قادیانی نے لوگوں سے 50 حصوں کی پیشگی رقم وصول کی تھی. خود اپنے طور پہ اعتراف کر رہا ہے. بہت کم لوگ اپنی رقمیں واپس لے سکے ہوں گے، کیونکہ بعض تو اس دوران فوت ہو گئے ہوں گے. 23 سال کا عرصہ ہے، اور بعض نے شرافت کی بنا پر پیچھا ہی چھوڑ دیا ہوگا. اور جو باقی بچے 5 اور 50 کو برابر کر کے قادیانی ان کی رقمیں ہڑپ کر گیا، تو بس وہ اسی کا اپنا مشغلہ تھا، اور یہ اسی کا اپنا کام ہے کہ لوگوں کی رقمیں ایسے انداز سے وصول کرتا تھا. آپ خود فیصلہ کریں کہ غبن اور کرپشن کرنے والوں میں قادیانی بے مثال ہوا یا نہیں. کروڑوں اربوں روپوں کا غبن کرنے والے افسر اور سیاستدان بھی ایسے بے حیائی نہیں دکھاتے جو قادیانی دکھا کر گیا. بڑے چور بھی کبھی موقع پر اعتراف کر ہی لیتے ہیں کہ ہاں میں نے چوری کی ہے اور چوری کے فلاں وجوہات ہیں، مگر مرزا قادیانی پیسے وصول کرنے کے بعد بھی جن سے وصول کیا ہے انہی کو الٹے گالیاں دے رہا ہے. الٹا چور کوتوال ڈانٹے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جھوٹے لوگوں سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.